بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا کہنے والے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار کو نقل کرنے والے آخر میں اس جملے پر کہہ کے خاموش ہو گئے، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت نے جہاں تک اپنی خدائی کو پھیلایا ہے وہیں تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اس کے مرتبے کو وہیں تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا جو نبی ہمارا اور آپ کا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سا پہلو اس کا جو مجھے اپنے ناقص علم کے اعتبار سے یاد ہے میں ذکر کروں تو رات کا مرحلہ عجیب ہو جائے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں، اگر کسی محبوب کا ذکر ہو، اگر واقعتاً محبت ہے تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہے اور بات کر رہے ہیں تو فجر کی اذان امام نے جلدی کیوں دے دی پتہ نہیں، یہ سوچتا ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، اس عنوان سے ہٹ کر کے فجر کی اذان پر وہ اس لیے بات یاد آ گئی کہ اس میں تھوڑا سا آپ جو منجمد بیٹھے ہیں اس کو تھوڑا سا قریب بھی کر لیں دل و دماغ کے اعتبار سے، اس میں ہلکا سا لطیفہ ہے۔ سب سے بہترین لطیفے چلتے ہیں میاں بیوی کے۔ ہر مرد کہتا ہے میں بیوی کی بات مانتا نہیں، لیکن مانتے سب ہی، مانتے نہیں تو منوا لیتی ہے۔ تو خیر میاں بیوی میں لڑائی سی چل رہی تھی، چلیں گی بھائی، جب برتن ایک جگہ ہوں گے تو آواز تو آنی ہے، اور کوئی سوچے کہ آواز نہ آئے پھر شادی نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر شادی کرنے کی۔ اگر برداشت کا مادہ نہیں ہے تو دو بننے کی ضرورت نہیں، برداشت تو رکھنی پڑے گی، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ساری برداشت نہ ہوتی تو پھر آپ کے ہاتھ میں وہ 2 لفظ 3 لفظ آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتے۔ جڑتا ہے ایک لفظ سے، ٹوٹنے کے لیے 3 چاہیے کہ کہیں اچانک گڑبڑ ہو جائے تو جان بچ جائے، مقصد یہ نہیں ہے، ورنہ تو جڑنے میں بھی 3-4 لگتے، جیسے 7 پھیرے لگتے ہیں، 7 پھیرے اور 7 جنموں کا ساتھ، ایک بھی جنم نہیں، 7 جنم، ایک بھی حال خراب۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بڑے میاں تھے، تقریر نماز پہلے پڑھتے، نماز میں چلے گئے، کوئی امیر صاحب تقریر کر رہا تھا، جتنا اس نے پڑھ رکھا تھا اتنی تقریر کر رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا جنت کی تعریف وہ چل رہی تھی کہ ادنا سے ادنا جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، تقریر کر رہا ہوں، اور پھر اللہ اس کو جنت میں پہنچائے گا تو یہ 70 کی سردار ہوگی۔ ان کی لڑائی وڑائی چلتی سی رہتی تھی کچھ نہ کچھ۔ وہ کہنے لگا بھائی میں تو گیا مر، میں جنت میں جا کے کروں گا کیا؟ بھئی ایک نے تو جہنم بنا رکھی ہے، وہ 70 ہوں گی، میرا جینا دوبھر کر دے گی، جنت میں رہنے دے گی کیا وہ؟ ایک نے حال خراب کر رکھا ہے، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہا کہ سردار ہوگی۔ اب اس سے کہہ رہا امیر صاحب سے جی یہ بتاؤ کیا رہے گا مسئلہ، کس طرح ہوگا، میں اکیلا 70 کو کیسے نبھاؤں گا؟ میں تو ایک نے پریشان کر رکھا۔ اب وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ بھائی یہی سنا میں نے تو بڑوں سے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں چلا گیا چھٹی پہ جمعرات کو، تو مجھ سے پوچھنے کے لیے کھڑا یہ رہا تیار، تو میں نے اچانک یہ کہہ دیا، میں کہا یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے کہ ایک جنتی کی طاقت کتنی ہوگی، ایک جنتی ہوگا جسم کے اعتبار سے کتنا، سیدنا آدم علیہ السلام کے قد کے برابر 60 ہاتھ کا ہوگا، اور اسے دنیا کے 70 آدمیوں کے برابر اسے طاقت ہوگی قدناس کو۔ تو ایک دم سے بیچ میں کہنے لگا پھر تو دیکھ لوں گا۔ کوئی بات نہیں، اگر طاقت اتنی ہوگی دیکھ لوں گا پھر۔ تو ایسے ہی لڑائی ہوتی رہی رات میں، لڑائی ہوتے ہوتے اب
بیوی تو سوچ رہی تھی، وہ لڑ رہی تھی اس لیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو، اور مرد کو محبت تھی ایک طرفی. تو وہ کہیں بیچارہ عشاء کے بعد یہ کہہ بیٹھا جھنجھلاہٹ میں، سوچا کہہ دیتے ہیں کہ اگر نہیں مانے کھانا نہیں کھاؤں گی، تاکہ منائے. اس کا مطلب تو یہی ہے، ورنہ کھانا تو میرے پیٹ میں جائے گا، میں ناراض ہونے سے اس کا کیا نقصان ہے؟ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو وہ بھوکا تھوڑی مرے گا، بھوکا تو مجھے ہی مرنا ہے. لیکن محبت میں لوگ مناتے ہیں. بچہ ناراض ہو جائے کھانا نہیں کھاؤں گا تو ماں منائے کہ اسے، یہی اس کے پاس ایک ہتھیار ہے، اور جسے محبت ہوگی وہ گر جائے گا نیچے، منائے گا. تو یوں کہہ بیٹھا اگر تم مجھ سے نہ بولی فجر کی اذان تک تجھے طلاق، اور ایک بھی نہیں تینوں. اب اس نے تو تار لگا لیا، چکر یہ اسی چکر میں تھی، وہ تو ایک دم گم ہو گئی. اب یہ کہتا رہا غلطی ہو گئی بول لے، غلطی ہو گئی بول لے، لیکن وہ تیار ہی نہیں بولنے کے لیے، وہ تو موقع کی تلاش میں تھی، خاموش ہو گئی. اب یہ مناتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، ایک طرفی محبت تھی، اسے نہیں تھی. ہو جاتا ہے ایسا بھی، لیکن بات نہیں بن گئی. اس سے کہا سو تو جا، وہ گردن ہلا رہی، سوتے بھی نہیں، کبھی سوتے سوتے کچھ زبان سے نکل جائے اور پھر دوبارہ یہیں کھینچ رہ جاؤں. اب یہ پریشان ہو گیا، منایا، بہت کچھ کیا، ہاتھ جوڑے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی. اب نکلا سیدھا امام صاحب کے پاس پہنچ گیا. اب حل کیا ہے بھائی ایسے مسئلوں میں؟ امام صاحب کے پاس ہی بھاگتے ہو، کس کے پاس بھاگتے ہیں؟ محلے کے امام صاحب کے پاس پہنچ گیا. تو کہا جی اس طرح ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، میری بھی بچا لو. ورنہ گئی وہ تو مجھ سے گڑبڑی ہو گئی. بغداد کا واقعہ ہے. تو وہ امام کہنے لگے بھائی دیکھو میرے بس کی بات تو ہے نہیں، فلاں مسجد میں، بڑی مسجد میں امام ابو حنیفہ رہتے ہیں، ان کے پاس تو یہ حال ہو سکتا ہے. تو رات کو اسے تو تھی، کہاں نیند آ رہی تھی اس کو، رات کو وہیں گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ایسے امام تھے، وہ تو راتوں کو سوتے کہاں تھے. اسی لیے تو آج اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ کسی کے ماننے والے نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے اپنا واقعہ سنایا کہ جی اس طرح مسئلہ ہو گیا. حضرت نے کہہ دیا اچھا جا آرام سے سو لے، تیری بیوی بچ جائے گی. اس نے سوچا بھائی امام صاحب شاید آ کے سمجھائیں گے، ان کی شہرت تو ہے، ان کی بات مان لے شاید. گھر بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا. نیند تھوڑی آ رہی تھی اسے، گھر اجڑنے کا نمبر تھا، نیند کا کیا مطلب. تو انتظار کر رہے، امام صاحب تو نہیں آ رہے. اسے دیکھ رہا رات جلدی بھاگ رہی ہے، اسے دیکھ رہا رات بہت مشکل سے جا رہی ہے. وہ انتظار میں فجر کی اذان کی، اور یہ انتظار میں کبھی اچانک اذان نہ ہو جائے. امام صاحب آ نہیں رہے. اب دیر ہوگی، اچانک مائک سے اذان ہوگی. مائک تو تھے نہیں، زور سے اذان آئی، اور زور سے اذان دیا کرتے تھے اوپر چڑھ کر کے. اذان کی آواز گھر تک پہنچ گئی. اوہو جب اذان کی آواز پہنچی تو بیوی تو چلا پڑی، کہنے لگا اب بتا کیا کرے گا میرا، اب تو ہو گیا کام تمام. اب اس نے سوچا بھائی امام صاحب نے بھی جھوٹا وعدہ کر لیا. بھاگا گیا امام صاحب کے پاس. تو امام صاحب تو وہاں تھے نہیں، پتہ چلا کہ وہ تو آپ کے محلے کی مسجد میں چلے گئے امام صاحب. پھر بھاگا وہیں آیا رات کو. کہنے لگے حضرت آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ بچ جائے گی، اور وہ تو اذان ہو گئی، وہ تو اجڑ گیا میرا گھر. کہنے لگے یہ وعدہ کیا تھا تو بچ تو گئی. کہنے لگے کیسے بچ گئی؟ کہا گھر والی جا کے کہنا میں نے آج تہجد کے اذان دی ہے، آج میں نے تہجد کے اذان دی، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں اذان میں. اور اب تو کودتا ہوا بھاگا گھر میں. تو جا کے کہنے لگا کہاں راضی ہو رہی ہے، ابھی تو 2 گھنٹے ہیں، ادھر تہجد کی اذان دی. امام صاحب نے اب برا بھلا کہنے لگی امام صاحب کو، اس کا بیڑا گرک ہو جائے امام کا. ارے دنیا میں کبھی تہجد کی اذان آتے دیکھی؟ آج دینی تھی کیا یہ؟ وہ آج ہی رہ گئی تھی تہجد کی اذان. تو اللہ نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا بھائی نفلی اذان بھی دے سکتے ہیں. اس کے سہارے سے لے کر اپنا انہیں جا کے اذان دے دی، منانے سے تھوڑی مانتی وہ. تو بہرحال یہ ہے کہ جسے محبت ہو اور وہ محبت والے سے بات کرتا ہو تو وہ رات اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جو صبح کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ رات اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو ہمارا اور آپ کا تعلق جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
اور محبت کا یہ پہلو ہے مال، اولاد، عزت، آبرو، ماں باپ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ اول درجے کی محبت اللہ رب العزت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوگی وہ اللہ سے کم درجے کی ہوگی۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ درود شریف اکثر بعد میں پڑھی جائے، پہلے حمد کا تذکرہ کیا جائے جب دعا مانگی جائے۔ دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس میں پہلے اللہ پر حمد کی جائے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اور پھر درود بھیجی جائے۔ علماء جانتے ہیں کسی مصنف نے اس سے عدولی نہیں کی، کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جس نے سب سے پہلے درود شریف لکھی ہو، دوسرے نمبر پر درود شریف لکھی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے، میں ساتھ کہہ رہا ہوں کبھی کسی پہ اعتراض کر دو کھڑے ہو کر کہ کس نے سب سے پہلے درود شریف پڑھوا دی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ میری عادت ہے کہ میں درود شریف زیادہ پڑھتا ہوں، پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جنت کے لیے یہی کافی ہے، تیری جنت کے لیے یہی کافی۔ ہاں جب مرتبہ خدا کا اور رسول کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہاں پر، جب یہ کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، ایک لفظ تھا، ایک تقریر کر رہا تھا، کہتے جو ان دونوں کی مخالفت کرے یعنی اللہ اور رسول کی، حضور نے فرمایا ایسا نہ کر، مجھے اللہ کے ساتھ ایک لفظ میں شریک نہ کر، بلکہ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، الگ الگ کہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ خدا کی عبادت ہے، نبی کی عبادت نہیں ہوگی، نبی سے محبت ہوگی، نبی کے حکم پر چلا جائے گا، لیکن نبی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اس اللہ رب العزت کو محبت ہے اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کا ایک پہلو یہ ہے، سب سے بڑی کتاب، سب سے محبوب کتاب اتاری ہے سب سے محبوب آدمی پر۔ محبوب کتابوں میں کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اس کے لیے کس کو چن لیا؟ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جس امت کے لیے قرآن ہے وہ امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے، اللہ نے ہمارا آپ کا مرتبہ کوئی کم نہیں رکھا، کم نہیں۔ ایک واقعہ ہے، کہیں پر حجت اسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں بھی ہے۔ رہا مسئلہ کہ اس کا راجع اور مرجوع ہونا الگ چیز ہے، ایک جگہ پر اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے جب آخر میں آتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، ان کے مراتب بیان کر رہے تھے۔ اس کے درمیان آپ سے بتاتا ہوں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ آپ نے واقعے سنے، قرآن کے اندر اگر کوئی سورت ایک واقعے ساتھ تسلسل کے ساتھ موجود ہے وہ سورہ یوسف ہی ہے، باقی کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ نہیں۔ اور جو باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے آنکھوں کو گوا دے، جو باپ کھانا تک ترک کر دے، اس باپ کو کتنی محبت تھی بیٹے سے۔ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی، قصہ مختصر، اس ملاقات کے موقع پر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے فرشتوں نے بھی اجازت چاہی تھی، یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والا باپ اپنے محبوب بیٹے سے کس انداز سے ملتا ہے اتنے دن کے بعد، جس کے بارے میں یہی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ملاقات دیکھیے، وہ جو ملاقات میں پہلے چہرے کا دیدار ہوتا ہے تو کچھ بول نہیں پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار ہوش آتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، لفظ بیٹا منہ پہ لاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا تھا، اللہ کیا کائنات میں اس سے زیادہ محبت آپ نے اتاری ہے؟ تو آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، فرشتوں گواہ رہنا،
جو تم نے دیکھا ہے کہ یعقوب اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے، میں امت محمدیہ سے اس سے 70 اس سے زیادہ محبت کروں گا۔ ہزاروں خطاؤں کے باوجود، چاروں طرف لغزشوں کے باوجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک دفعہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک محبوب امت میں کون ہے؟ امت کا لفظ نہیں تھا، لوگوں میں کون محبوب ہے؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے لوگوں سے ہٹ کے فرشتوں کا نام لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی خداوندی اور اس کے قہاریت اور جباریت اور جمالیت اور جلالیت سب دیکھتے ہیں، وہ تجلی خداوندی کا دیدار کرتے ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ خدا کے حکم کو دولی کر لیں؟ کہا انبیاء ہیں، حضور نے فرمایا انبیاء غلط چلتے ہیں تو اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کہ تو پھر ہم ہوں گے صحابہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، غلط کرتے ہو تو وہی آ جاتی ہے، صحیح کرتے ہو تمہاری تعریف کے لیے وہی آ جاتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ پھر ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا وہ آخر میں آنے والی میری امت، اے میرے صحابہ تم ایسے دور میں ہو اگر تمہیں 10 باتوں کا حکم کیا جائے اور 10 میں سے تم نے ایک چھوڑ دی تو اللہ رب العزت تمہیں پکڑ کر جہنم میں پھینک سکتا ہے، لیکن وہ امت آخر میں ایسی آئے گی اگر 10 میں سے ایک پر عمل کر لیا امید ہے اللہ ان کو پھر بھی جنت میں پہنچا دے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس دور میں کہا تھا میرے دور کے اندر، حضرت تھانوی کا دور، کہا تھا میرے دور کے اندر جو جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہے وہ اس دور کا ولی ہے، جو پابندی صرف نماز کی کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو اور زیادہ، کتنی خرافاتیں ہیں چاروں طرف، ان سے بچ کر خدا کی بات پر لبیک کہہ کے خدا کے نبی کی بات سننے کے لیے آپ تشریف لے آئیں اور نماز میں آ جائیں صرف اس خوف خدا بندی کی بنا پر۔ فجر میں کون سی چیز اٹھا کے لائی ہے؟ کیا پولیس کا ڈنڈا لایا تھا اٹھا کر؟ ہزاروں خطاؤں کے باوجود یہ بندہ اٹھ کر آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے ساتھ ساتھ میں کیا دیں گے؟ ایک زیادہ کا لفظ استعمال فرمایا، حسنہ کے ساتھ ساتھ زیادہ کا لفظ استعمال فرمایا، مزید بھی دیں گے۔ وہ مزید کیا ہوگا؟ اس بندے کے لیے جو بندہ اللہ رب العزت کی بات پر لبیک کہہ کے آتا تھا، وہ عشق کا مارا، وہ اپنے خدا کے عشق کا مارا جس نے اب تک اپنے خدا کو نہیں دیکھا تھا، اب تک صرف خدا کا نام سنا، اللہ اکبر کہا، اللہ کا اللہ اکبر نام سنا، مسجدوں کی طرف چلا آیا، اشہد اللہ سنا، کسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، لیکن جان دے دی خدا تعالیٰ کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کی۔ اگر جان کے لالے پڑ گئے، ایک مسلمان اور صاحب ایمان کا سامنے کہہ دیا کہ او مسلمان تو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، نماز نہیں پڑھی تھی، نافرمانیاں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ دیا جان تن سے جدا ہو جائے گی لیکن خدا کی وحدانیت میں شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ وہ اس خدا کا محب تمام خطاؤں اور تمام حوادثوں کے باوجود صبح اٹھتا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین بستر چھوڑا مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، آ گیا ظہر کا اعلان پھر بھاگ رہا ہے مسجد کی طرف، آ گیا عصر کا اعلان پھر چھوڑ رہا ہے مسجد کی طرف اور سر سجدے میں رکھ رہا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ان تمام حوادثات سے نکل کر بڑھاپے تک اس خدا تعالیٰ کی بندگی کے لیے سر جھکا رہا ہے۔ آج جنت بھی مل چکی ہے لیکن اپنے محبوب کا دیدار آج تک نہ ہو سکا، نہیں دیکھا وہ محبوب کون ہے، وہ محبوب کیسا ہوگا، اس کا دیدار کتنا اچھا ہوگا جس کے لیے میں عبادت کرتا رہا، جس کے لیے میں رات دن گزارتا رہا، مسجدوں میں جاتا رہا، ان تمام حوادثات سے نکل کر آج اس موقع پر پہنچا ہوں کہ خدا نے مجھے راضی ہو کر جنت دے دی۔ جب اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے جنت کی نعمتیں بھول جائے گا، جنت کی نعمتیں بھول جائے، اس لیے کہ محبت کرنے والے کو اپنے اس حبیب کا دیدار ہوگا جس کے لیے زندگی قربان کی تھی۔ جنت آسانی سے تو نہیں ملی تھی، جنت آسانی سے نہیں ملی، تو سب سے زیادہ محبوب تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس نے میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مجبور کیا میرے حبیب اپنی امت کے لیے مانگ لے۔ موت کے وقت آپ دیکھتے ہیں روح نکل رہی ہے،
जनाब रिसात इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुनाह किया था क्या? गुनाह तो नहीं किया था, तो रूह कैसे निकली थी? तड़प तड़प कर रूह निकल रही थी। इसीलिए सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि मैं अपने हबीब की मौत से पहले समझती थी जिसकी रूह तड़प तड़प कर निकलती है वो बड़ा गुनहगार है, और मैं समझती थी जिसके जनाजे में वज़न ज़्यादा है वो तो बहुत गुनहगार होगा। लेकिन जब दोनों चीज़ें मैंने अपने हबीब में देखी तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आमाल की बिना पर नहीं होती। हुजूर की रूह निकल रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना पसीन हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रहे हैं, ए आयशा जरा किसी बर्तन में पानी लाओ। पानी सामने पेश किया गया तो हुजूर ने हाथ उसमें डाला, हाथ इतना गर्म था मेरे हबीब का कि पानी उबलने लगा। क्यों तकलीफ दी थी अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को? फरिश्ते से कहा, मौत के फरिश्ते से, मेरी ज़रा आसानी से रूह कर ले, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। कहा, है दो जहां के सरदार, मुझे हुक्म है कि जितनी ताकत मेरे हाथ में है उसको छोड़कर जितनी छोटी उंगली की ताकत है उसके ज़रिए से खींचूं, पूरे हाथ की ताकत नहीं लगा रहा हूँ। तो वहीं पर कहा कि क्या मेरी उम्मत की कैसे रूह निकलेगी? यह है तड़प। बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं तड़पा। मेरे प्यारे हबीब की तमाम तालीमात उठाकर देख लेना। मैं किसी की तनकीस नहीं करता, औलाद के लिए अंबिया ने भी कहा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए भी मांगा, अपनी औलाद के लिए मां खलील बने हैं। लेकिन मेरे प्यारे हबीब ने एक दिन भी अपनी औलाद के लिए कोई हाथ उठाकर नहीं मांगा। या रब्बी उम्मती उम्मती कहा, उनकी औलाद तो उम्मत है। वो तड़पे तो उम्मत के लिए तड़पे, वो रोए तो उम्मत के लिए रोए। जब पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की हालत का तो ज़ारो क़तार रोए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर कहते हैं फरिश्ते को, मेरी उम्मत की रूह कैसे निकलेगी? फरमाया, दो जहां के सरदार, अब तक तो मुझे जो हुक्म है वो पूरे हाथ से खींचने का हुक्म है, तो आपकी उम्मत का ऐसे ही खींचूंगा। फरमाया, इजराइल बर्दाश्त नहीं होता। और एकदम से कहा, ए इजराइल यहीं रोक दो और मेरे खुदा से जाके मेरा सलाम कह देना, और सलाम जाकर ये अर्ज कर देना, ए हबीब, ए दो जहां के सरदार, ए दो जहां के नहीं कुल आलम के मालिक, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाता और मालिक, आज मोहम्मद की जान में जान बाकी है। जब तेरा मोहम्मद तुझसे उल्फत रखने वाला इतनी सी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरी उम्मत पूरे हाथ की तकलीफ के मौके से अपना दीन गंवा बैठेगी। शैतान बरगरा रहा होगा, वो दीन छोड़ बैठेगी। ए अल्लाह, या तो मेरी उम्मत से उस तकलीफ को उठा ले, या सारी उम्मत की तकलीफ आज मोहम्मद पे डाल दे, लेकिन उम्मत पे तकलीफ ना हो। वो है मेरा हबीब जिसने इतनी तकलीफें उठाई। मैं अर्ज़ कर रहा था, उसके मौके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तज़किरा कर रहे थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, उनके मनाक़िब का, फिर उम्मत का। और ये भी फरमाया था कि मैंने तो कहा था, अल्लाह, मैं तो दुआ ये की है परवरदिगार से, अल्लाह मुझे नबी ना बनाता, बड़ी मुशक्क़तें हुई हैं, बहुत सताया गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसको सताया ना गया। दीन का पैगाम पहुँचाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। अगर आज दुनिया के अंदर मुझे और आपको टेढ़ी नजर से इस बिना पर देखा गया कि तुम और आप और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानने वाले हैं, अरे हज़ारों लड़ाइयाँ होती हैं, हज़ारों ख़ताएँ होती हैं। अगर किसी ने गाली दे दी सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर, तो कम से कम खुदा से ये तो कह देंगे, परवरदिगार ये गाली तो तेरे नाम पे मिली थी, मुझे और कोई ख़ता नहीं की थी। कोई थप्पड़ लग गया तो ये तो कह देंगे, परवरदिगार ये जो चोट लगी थी ये तो यकीनन तेरा समझ के मुझे मारा था लोगों ने। तो मुसलमान, तेरे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू, तुझे घबराने की ज़रूरत किस चीज़ की? नादान है अलग बात है, लेकिन नादानी के साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशन याद रखना चाहिए, बद्दुआ फिर भी किसी के लिए ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत नसीब फरमाए, जो नासमझ हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत नसीब फरमाए। तो इसी मौके पर फरमाया कि अल्लाह ने मेरी दुआ तो कबूल कर ली। उम्मत मुहम्मदिया के उलामा का जो मर्तबा किया है, कैसा मर्तबा, मैं ये भी बता देता हूँ उलामा का मर्तबा। एक हदीस हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ने ख़ुसूसियत के साथ उसको लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कल क़यामत के दिन
اللہ رب العزت عالم بے عمل کو، عالموں کی دو قسمیں، 3-4 قسموں میں سے 2 قسمیں کر رہا ہوں. ایک عالم سو ہے، آپ بدترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو غلط راہ کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں نیچے جائے گا. اور ایک بدعمل عالم وہ ہے، تقریر کرتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، جب بھی دین کی باتیں بتاتا ہے خود اپنا ذاتی عمل کچھ گڑبڑ ہے، یہ اپنے ذاتی عمل، لیکن جب بھی لوگوں کو دین بتائی بات وہ صحیح بتائی، اس میں اپنے لیے کچھ نہ خیال کیا، دین کی بات صحیح بتاتا رہا، تو نجی عمل خراب بھی ہوتے. ایسے بے عمل عالموں کو جن کے عمل خراب ہو چکے ہوں گے، لیکن جب بھی بات بتائے اللہ اور رسول کی بتائی ہے، راستے پر لگانے کی بات بتائی ہے، کل قیامت کے اللہ رب العزت جب حساب لے رہے ہوں گے تو پردے کے پیچھے بلائیں گے، لوگوں سے چھپا کر بلائیں گے. وہ جو بلا حساب جائیں گے ان کا تذکرہ نہیں ہے، گنہگاروں کا تذکرہ ہے. میں نے صاحب یہ بھی کہہ دیا آپ حضرات کو، ایک عالم وہ ہے جو اپنے مفاد کی خاطر بدعتیں پیدا کر رہا ہے، قادیانی بھی عالم ہوا ہے، یہ تو بددین بنا رہا ہے. وہ ہے علماء سو میں داخل ہوتے ہیں جو دین سے ہٹاتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، اے علماء کی جماعت، اگر تم سے مجھے اتنی نفرت ہوتی، میرا ارادہ یہ نہ ہوتا کہ تمہیں بخش دوں، تو تمہارے سینوں میں اپنے محبوب کلام کا علم کبھی نہ دیتا. تمہارے سینوں کو اپنے محبوب کلام کے لیے کھولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں بخشش کا ارادہ کر لیا تھا. جب میں نے دنیا میں تجھے عالم کہلوایا، جب تجھے اللہ والا کہلوایا، میں آج روح خلاق کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں بخش دوں چاہے تمہارے عمل کیسے بھی. دیکھو جو کسی پہ احسان کرے اسے سمجھنا چاہیے کہ محسن کے کیا کیا احسانات ہیں. اللہ رب العزت کے احسانات کو سمجھنا چاہیے. تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں دی گئی؟ ایک دم سے محبوب کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آیا، او میرے حبیب، میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو تیرے منہ سے اپنی آخری مخلوق کے لیے کچھ منگوانا چاہتا تھا کہ مخلوق کو کہہ دے اور میں عطا کر دوں. اور اب اعلان کر رہا ہوں، روحیں ایسے نکلیں گی نیکوں کی کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، خبر بھی نہیں ملے گی. اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو کچھ گناہ اس کے ہلکے کیے جائیں گے جو گناہ موت کے وقت تک رہ گئے. اللہ نے بخشش کا ارادہ کیا، وہ اسی لیے ایمان کے گھروں میں پیدا کیا ہے. اللہ کا احسان نہیں چکا سکتے میرے بھائی. وہ نبی آخر الزمان جس کی سیرت کے لیے جلسہ ہے، وہ نبی تو خدا نے بھیجا ہمارے لیے. وہ نبی جو تڑپ رہا ہے، اس کو تڑپنے کا موقع اس کو دیا تو خدا نے دیا ہے. تو ایک امتی کھڑا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور کہہ دیا، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائے جب تک اس نبی کا میں دیدار نہ کر لوں. کہنے لگے رے بھائی جنت میں کر لینا، کہ نہیں میں تو دنیا میں کروں گا دیدار. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی دعا تو مشکل قبول ہوگی، نظام کے خلاف دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھو. اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو جائے، سردی آ رہی موسم اور سخت سردی پڑے اور دعا کرا دو مولوی سے کہ یہ دعا کر دو ذرا، اسی میں گرمی آ جائے پنکھے چل پڑیں. تو سردی کا موسم سردی ہوگی نا، دعا یہ کرو کہ اللہ سردی کی بیماری سے بچائے. اب موسم تو ہے مثال تو برسات کا نہیں، سردی کے بعد آئے گا، جی گرمی لگ رہی ہے دعا کر دو بارش ہو جائے. برسات کا موسم اللہ نے الگ رکھا ہے. تو برسات دلوائے گا، کس کس کا نقصان کروائے گا، نہ جانے کس کس کا نقصان ہوگا. تو یہی دعا کر دیں اللہ ٹھنڈ کر دے. جو خدا برسات دینے پہ قادر ہے وہ ٹھنڈ دینے پہ قادر ہے. گرمی ہو رہی، اب تو شہر میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے اللہ بارش دے دے، وہ دیہاتیوں کا سارا گیہوں خراب، تو یہاں بارش مانگ رہا بیٹھے ہوئے. تو اللہ اگر سب کی ماننے لگ جائے تو دنیا میں کچھ ایک قطرہ پانی کا نہیں آئے گا. ایک مانگے گا دوسرا ایک دم کہہ دے گا ابھی نہ دیے، جلسہ چل رہا ابھی تو، کسی کی شادی ہو رہی ہے ابھی نہ دے دیے. تو خیر اللہ سب کی رکھتا بھی ہے، اور جب وہ رکھنے پا وہ قادر ہے اس بات کی کہ سب کی رکھ بھی دے، وہ قادر ہے اس بات کی. منصور بادشاہ، بیچ میں پھر بات یاد آ گئی، منصور بادشاہ نے دعا کی تھی، اے اللہ میرا جب بھی انتقال ہو حدود حرم میں،
سخت بھی تھا بہت. امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالنے والا یہی تھا، اس بنا پر کہ تو قاضی بن جا. وہ قاضی نہیں بن رہے تھے. اب ہمیں کہہ دے کوئی جج بن جا، کرسی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. جج جلدی بننے کے لیے چاہے کچھ آتا ہے نہ جاتا ہو، عہدہ مل رہا ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں قبول کر رہے تھے، کہتے میں اہل نہیں. بادشاہ سے کہہ دیا کہ بھائی میں نے اس لیے چنا ہے کہ آپ تو اہل ہیں، علم سب سے زیادہ. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں اہل نہیں ہوں. تو ایک دم سے بادشاہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. کہا پھر تو کام بن گیا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے کو قاضی نہیں بنانا چاہیے. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے قاضی نہ بناؤ، اور اگر میں سچا ہوں تو مان لو میں اہل نہیں ہوں. وہ جھنجھلاہٹ میں جیل میں ڈال دیا. کہنے لگے مجھے پھنسا دیا اس نے، آ گیا کچھ دن میں تو مانے گا. تو خیر اللہ رب العزت تو اس نے کر دی. وہ منصور نے دعا. ادھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے تھے، اور حکومت کے خلاف بیان دینے میں حکومت کو سزا دینے کا حق بھی ہوتا ہے بغاوت کا، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. صوفی تھے وہ. تو گورنر سے چھٹ کے حرم میں جا پہنچے. تو جس وقت حرم میں جا رہے تھے خود منصور بادشاہ، اور سولی ساتھ لے کے گئے کہ ان کو وہیں سے پڑھ کے لائیں گے، پھر حرم سے باہر نکال کے سولی دوں گا. تو جس وقت چلے ہیں تو ان کے قریب میں 2 شاگرد لیٹے ہوئے تھے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد علامہ ابن حبان اور سفیان ابن عیینہ، دونوں شاگرد لیٹے ہوئے. ان کی ران کے اوپر، ایک کی ران پہ حضرت نے تکیہ بنا رکھا ہے اور دوسرے نے پیر دبا رہا ہے. جب یہ پتا چلا کہ منصور آ رہا ہے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ سولی دے گا، ہمارے استاد کو سولی دے گا، اب کہاں بچیں گے. وہ رونے لگے. کہا حضرت اب تو کچھ کر دو، وہ تو آئے گا پھر آپ کو پکڑ لے جائے گا، پھر ہم علم سے محروم رہ جائیں گے. کہنے لگے کہاں آئے گا کہ یہیں آئے گا. وجد میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد گئے سیدھے خانہ کعبے کا غلاف پکڑا اور فرمایا او خانہ کعبے کے مالک. وجد میں آ گئے. او خانہ کعبے کا مالک، یہ منصور مکے میں گھسنے نہ پائے. یہ دعا کر دی. اور ادھر انہوں نے دعا کر رکھی اللہ حدود حرم میری موت ہو. جیسے ہی حدود حرم میں گھسا ہے منصور، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، منصور گھوڑے سے گرا اور انتقال کر گیا. اللہ نے دونوں کی دعا قبول کر لی. مکے میں داخل نہیں ہوا، حدود حرم میں موت بھی ہوئی. تو اللہ تو سب کی بات رکھ سکتا ہے بھائی، وہی قادر ہے اس بات کا کہ سب کی رکھ لے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دو دعا کر دو، اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رہے بھائی نبی سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تم نے کیوں نظام کے خلاف دعا کر دی. 500-600 سال کے بعد وہ نبی پیدا ہوں گے، اتنی تو عمر لوگوں کی ہوتی نہیں. کہنے لگے جی آپ کی کیسے قبول ہو گئی، آپ تو دعا کر دیجیے اللہ قبول کریں گے جیسے بھی کریں گے. حضرت عیسیٰ سمجھاتے رہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. بس آ گیا وقت میں یہی کر کے جانا، دیدار کے بعد ہی جانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے بھائی اس زمانے میں انسانوں کی تو عمر اتنی ہوتی نہیں، ہاں سانپوں کی عمر تو ہو بہت. کہنے لگے جی کچھ بھی کرو دیدار کر کے ہی جاؤں گا. اللہ سے دعا کر دی اللہ تو جان تیرا کام جان، یہ چیز اس کے دل کے حالت کو تو جانتا ہے، جس طرح بھی چاہے انسان ہی رکھے یا سانپ رکھے اللہ اس کو دیدار کرا دینا. تو یہ آیا کہ وہ سانپ بن گیا مجمع میں اور جنگل میں نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور مکے سے مدینہ جا رہے تھے اور غار ثور میں چھپے ہیں. غار ثور میں جب چھپے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ واقعہ تو سب کو یاد ہے. یہاں تو سبھی کہتے ہیں اس سے پچھلی کی بات ہے، اسی کے بارے میں ہے کہ یہ راجع ہے مرجو ہے، یہ تو بحث دوسری ہے. لیکن یہاں یہ تو ضرور ہے حدیث میں کہ سانپ بولا ہے. حضور یہ تو سب کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے سانپ نکلا تھا، لیکن یہ بھی حدیث میں ہے کہ نبی جہاں سے چلتا ہے، جدھر جاتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہے، ذرے ذرے کو اللہ کی طرف سے خبر اطلاع مل جاتی ہے کہ نبی ادھر سے گزر رہا ہے. ذرے ذرے کو اطلاع مل جاتی ہے، پہاڑوں کو، درختوں کو، چیونٹیوں کو، ہر ایک چیز کو اطلاع مل جاتی ہے. جب نبی غار ثور میں ہے، کیا سانپ کو اطلاع نہیں ہے غار ثور میں ہے؟ سانپ کو بھی اطلاع ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق جو محافظ ہیں، حضور تو سو گئے ران پہ ہاتھ سر رکھ کر کے، وہ جو محافظ بیٹھے ہیں اکیلے اور پیچھے سے گھومنے والے وہ تلاش کرنے والے پہاڑ پہ چڑھ گئے. اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ایسی ہے جگہ غار ثور
کہ چھپنے کی جگہ اتنی ہے ہی نہیں کہ اوپر سے کوئی دیکھ نہیں سکے گا، بس خدا ہی تھے جو نہیں دکھا رہے تھے۔ تو ان کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو حضرت وہ ابوبکر صدیق جو ساتھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے اور آپ جیسے ساتھی نہیں، جان نچھاور کرنے والے، وہ اکیلے محافظ ہیں۔ اگر ہاتھ سے پیارا حبیب نکل گیا تو ابوبکر کس دنوں پر کیا گزرے۔ ادھر وہ جو سراغ دیکھا تھا ہلکا سا اندر گھسنے کے بعد، باقی تو بند کر دیے تھے، اس پر ہلکا سا پیر لگا لیا، کبھی ادھر سے کچھ نکل جائے، لیکن امتحان خدا بندی اسی میں تھا۔ کچھ دیر تو پیروں کو دھکا سا دیا لیکن ہٹایا نہیں پیر، لیکن ڈس لیا، پھر تکلیف ہوئی، ادھر خطرہ وہ ادھر وہ چلے گئے۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے اس تکلیف کی بنا پر جو سانپ نے کاٹا تھا، لیکن یہ بھی آتا ہے اتنا بڑا آدمی سانپ کی تکلیف پر روئے گا نہیں۔ آپ کو سانپ کاٹ لیتا آپ روتے ہیں کیا؟ بچے روتے ہیں تکلیفوں پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو آنسو کس بات پر آئے؟ اس تکلیف کے پر، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آنسو آئے اس بات کے اوپر کہ اب میں دو راہیں پر آ گیا ہوں، اگر پیر ہٹایا تو جانور میرے پیارے حبیب کو کاٹ لے گا، اگر میں نے حضور کو جگا کر باہر کیا تو میں دفاع نہیں کر پاؤں گا، باہر جو جن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ کہیں راستے میں قریب میں نہ کھڑے ہوں، وہ پکڑ کے نہ مارتے جو مارنے والے ہیں۔ تو خیال آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں پیار سے، محبت سے، اور دیکھتے دیکھتے دل میں آہ بھر گئی، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کر یہ سوچے بیٹا کل چھن جائے گا تو، کل آئیں گے بدماش، جیسے کہ بنی اسرائیل میں بہت ہوا، مائیں سینے سے لگا لگا کر روتی تھی، کل کو پھر بدماش آئیں گے لے کر سامنے قتل کر دیں گے، تو جب پتہ ہو کہ نکل جائے گا ہاتھ سے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ محبوب اپنے حبیب کے لیے دیکھ کر کے چہرہ ابوبکر صدیق، کیا اس دن کے لیے تو نے اونٹنیاں پالی تھی؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے اس پیارے حبیب کو جو دو جہاں کا سردار تیری ران پر ہے، جس کا اکیلا محافظ تو ہے، آج تو اپنے حبیب کی حفاظت نہیں کر پائے گا، آج تیرے ہاتھ سے یہ چھن جائے گا۔ یہ سام مسلسل ڈسے جا رہا ہے، اور ادھر سے اگر میں نے باہر نکالا تو کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آوازیں جو کسی گو میں وہ دیکھ نہ لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد اچانک دل بھر آیا اور حضور کے چہرے پر آنسو ٹپک پڑے۔ حضور کی آنکھ کھلی تو پوچھا ابوبکر روتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ کیوں نہ رو، مجھے خوف ہے کہیں اللہ رب العزت کا آپ کا میرا ساتھ نہ چھوٹ جائے۔ اے حبیب اب میں شاید آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ ادھر کفاروں کی آواز آتی رہی تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا رسول اللہ باہر سے بچیں گے تو اندر جانور ہے، آپ باہر نکلیے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں پیر ہٹاؤ، پیر ہٹایا نہیں۔ حضور نے فرمایا پیر تو ہٹاؤ، کیا بات ہے؟ پیر ہٹایا تو سانپ نکلا، سانپ سامنے نکلا تو حضور سانپ سے مخاطب ہو گئے، سانپ کبھی ابوبکر کی طرف کبھی حضور پاک کی طرف، اس لیے کہ دو جہاں کے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسان ہے مرتبے کے اعتبار سے ابوبکر صدیق ہے، وہ دونوں سانپ کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سانپ مجھے یقین ہے اللہ رب العزت نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ یہاں پر محمد ٹھہرے گا، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا تھا تو تو اس غار میں رکا کیوں؟ اور اگر رکا تو نے نکلنے کی کوشش کیوں کی؟ اور اگر کوشش کرنی تھی تو میرے خادم کو کاٹا ڈسا کیوں؟ اے سانپ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آتا ہے سانپ بولنے لگا، گردن جھکا کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پڑ رہے ہیں، او میرے پیارے حبیب، او میرے محبوب، میں سانپ نہیں ہوں، مجھے آپ سانپ سمجھ رہے ہیں، میں امت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہوں۔ اے پیارے حبیب آپ کس دیدار کے لیے 500-600 سال تک میں مٹی چاٹ چاٹ کر اپنا پیٹ بھرتا رہا، وادی میں نہیں جا سکتا تھا جس میں لے کر لوگ میرے پیچھے بھاگتے، مجھے معلوم اللہ کی طرف سے ہو گیا تھا ایک نہ ایک دن آپ اس غار میں آئیں گے، یہ بھی پتا ہو گیا تھا کہ آج کے بعد آپ غار میں سے واپس دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے، آپ ہی کے دیدار کے لیے سانپ بنا تھا۔
آپ کے دیدار کے لیے صاحب بنا تھا اور آخری وقت تھا، آپ کے دیدار میں ایک دیوار حائل ہو گئی تھی، میں نے آج تک کسی کو ڈسا نہیں، وہ فرم جو میرے اللہ نے دے دیا تھا وہ میں نے دیوار ہٹانے کے لیے کیا تھا، اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہو اے پیارے حبیب معاف کر دینا، تکلیف کے لیے سانپ نہیں بنا تھا، ایک دن کی ٹھوکریں نہیں کھائی ہیں، 500-600 سال تک ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تو اس آخری واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ واقعتاً اس کڑی سے ملتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اے میرے پیارے لوگوں، جب امت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک آدمی سانپ بننے پر تیار ہو سکتا ہے، وہ تو ہمارے آپ کے نبی، ایک یہودی نفرت نبی میں محمد میں اتنا آیا، توریت میں نام محمد دیکھا، غصے میں پھاڑ دیا، دوسرے پر دیکھا تو دوسرے پر بھی نام آ گیا، پھر پھاڑ دیا، تیسرے پر کھولا تو تیسرے میں نام محمد، پھر پھاڑ دیا، تقریباً آدھی کتاب پھاڑ دیا، اچانک خیال ہی آیا کہ اے شخص اب سے پہلے توریت پڑھتا تھا، نام محمد کہیں نظر نہیں آیا تھا، ایک آدھ دفعہ احمد کا نام نظر آیا، باقی ہر صفحے پر یہ کیا چکر ہے بار بار آ رہا ہے۔ اچانک خیال ہی آیا جس توریت سے محبت کرتا ہے اس توریت نے کہہ دیا جب تک اس محمد سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان اس پر نہیں ہوگا، تو میں آج تک خطاؤں میں رہا، ایک دم سے توریت کو وہیں چھوڑا، نکل گیا، اس لیے کہ محمد سے ملاقات ضرور کرنی ہے، میں خاطی تھا، میں غالیہ دے رہا تھا، میں برا بھلا کہہ رہا تھا، اس نبی کے لیے جس کا نام توریت کے ہر صفحے پر آ رہا ہے، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ضرور کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، سفر کیا، مدینے پہنچے، جس وقت وہ مدینہ پہنچا تو دیکھا مدینے میں ایک منظر ہے، لوگ رو رہے ہیں، افسردہ ہیں، ایک چاروں طرف بولنے کے لیے تیار نہیں، وہ پوچھتا ہے وہ نبی کہاں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، کسی نے اشارہ کر دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، محمد کہاں ہے، کس جگہ پر محمد ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہا یہ شخص حضور سے ملنا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو لے کر مسجد نبی چلے آئے، مسجد نبی میں بھیڑ لگ گئی چاروں طرف، اور یہ کہتا رہا اے لوگوں تاخیر نہ کرو، مجھے اپنے حبیب سے ملنے تو دو، جس کے لیے میں نے پوری زندگی دشمنی میں پالی ہے، ایک دفعہ موقع دو، میں اپنے گناہوں کی معافی، خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے جاتا ہوں، یہ ہونا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی کیا بتاؤں، رونے لگے، وہ حبیب تو کل دنیا سے رخصت ہو کر کے حجرے میں مدفون ہے، رخصت ہو گیا، مدینے کے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، یہ سننا تھا۔ اس شخص نے گئی اور چیخ لگائے، کہا اے اللہ اگر یہ آنکھیں حضور کو نہیں دیکھ سکتی جس کے لیے میں نے گالیاں دی تھی، میرا ایمان اس پر ہے، آج میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اسی مسجد نبی کے فرش پر انتقال کریں۔ میرے بھائیوں، نبی آخر الزمان روئیں رات کو اٹھ کر، یا ربی امتی کریں، ہمیں اس کا خیال ہی نہ آئے کہ تیرا حبیب اور میرا حبیب اس دنیا سے کس طریقے سے رخصت ہو کے چلا گیا، پیروں پہ ورم ہو رہے ہیں، وَإِن تُعَزِّمْ فَإِنَّ بِبَعْدُكَ آ گئی، آیت سامنے پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ اے پروردگار اگر آپ عذاب دیں، میری امت تیرے بندے ہیں، بھاگ کر کہاں جائیں گے، دنیا میں بچ سکتے ہیں لیکن تجھ سے کوئی بچ کے نہیں بھاگ سکتا، لیکن اگر آپ معاف کر دیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، تو آپ تو بڑے عزیز اور حکیم ہیں، کون آپ کو روک سکتا ہے، آپ کی خدائی میں کیا کمی آئے گی۔ اپنی امت کے لیے بات لمبی سے لمبی ہو رہی ہے، ورنہ ایک ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے۔ میرے بھائیوں، رات گزر جائے گی لیکن حبیب کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا، زندگی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنی طرف سے کوشش ہی رکھیں گے، آپ سے اور آپ کے حبیب سے اور آپ کے دین سے ہم ہمیشہ اپنی جان مال عزت اور آبرو سے زیادہ محبت کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر جتنا ہو سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی۔